أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن احسن دینا، اور اس سے بہتر کس کا دین؟ من احسن دینا، اس سے بہتر کس کا طریقہ زندگی؟ ومن احسن دینا، اور اس سے بہتر کس کی راہ؟ دین طریقہ، راہ، کوڈ آف لائف، زندگی کے چلنے کی راہ، زندگی میں اعمال کو سر انجام دینے کی راہ، اس سے بہتر کس کی ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس انسان نے اسلم، جھکا دیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، اپنا منہ دھر دیا، للہ، اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا، اللہ کے سامنے اپنی ذات، اپنی شخصیت کو اس آدمی نے سرنڈر کر دیا، اللہ کے سامنے دھر دیا اپنے جسم کو، مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت اور بندگی تسلیم کر لی کہ اللہ جیسے آپ چاہیں ویسے کر لیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اس سے اچھی راہ کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک اس نے یہ کیا، یعنی اس کے عمل میں اخلاص آ گیا نا، کہ صرف اللہ ہی کے لیے کرتا رہا۔ اس سے بہتر کس کی اچھی راہ ہو سکتی ہے؟ جس انسان نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے لیے چھکا لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل جو تھا وہ احسان کا تھا، وہ نیکی کر رہا تھا، نیکی میں لگا ہوا ہے، عمل شریعت کے مطابق ہو گیا، عمل شریعت کے مطابق ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے اس نے جھکا دیا، عقیدہ بھی بالکل ٹھیک کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل سنت کے مطابق کر لیا، شریعت کے مطابق کر لیا۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنت کی اتباع کسی انسان کو نصیب ہو جائے اور اپنے شیخ کی محبت، تو پھر چاہیے کیا؟ فرما دیتے بس ساری زندگی کے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ بزرگوں کی محبت اس کو نیکی کی طرف کھینچ کے لائے گی، اسے پتہ چلے گا کہ کیسے عملی زندگی گزارتے ہیں، اور کوئی سر پہ ہوگا تو ان سے پوچھ لیں گے کہ یہ اچھائی برائی کیا چیز ہے، اور دوسرے سنت کا اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا رہے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو۔ اس سے اچھی راہ کس کی ہے؟ وَاتَّبَعَ، اور چلا، پیروی کی، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور دین ابراہیم علیہ السلام کا کون سا تھا؟ حنیفہ، نرالا دین، بالکل الگ، ہٹے ہوئے ہر قسم کے شرک، کفر، ہر دین سے ہٹ کے ان کا دین تھا، اور وہ دین جو اللہ نے انہیں دیا۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم، اس نے پیروی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفہ، وہ سب سے یکسو تھے، سب سے ہٹے ہوئے تھے، اکیلے دنیا میں اللہ کی توحید کے محافظ، اور اللہ کی توحید کے امین، اور اللہ کی توحید پہ جم جانے والے، اور اللہ کی توحید کی قربانی دینے والے، خدا کی توحید کے لیے گھر چھوڑا، ہجرت کی، آگ میں ڈال دیے گئے، اولاد نہیں تھی، خدا سے اولاد مانگی، ایک ایک قربانی اس شخص کی۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اس سے بہتر دین کون سا ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتا ہے، اور جو ایک طرف ہو گئے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اور اللہ نے بنایا ابراہیم کو خلیلا، اپنا یار، اپنا دوست، اللہ نے بنا لیا۔ اگر یہ کہتے
کہ اس نے میں اپنا دوست بنایا، تو وہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا دوست بنا لوں. دیکھا ہے احسان یہ فرمایا کہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا. خدا نے خود دوست بنا لیا. اللہ کو اتنے اچھے وہ لگے کہ اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول کیا اور اللہ تعالی نے انہیں اپنے لیے دوستی کا مقام دے دیا، خلیل فرمایا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، اور اگر اللہ مجھے اپنا دوست نہ بناتا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بنا لیتا. حدیث میں آیا ہے یہ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خلیلا، اگر اللہ مجھے پہلے ہی سے اپنا دوست نہ بنا چکے ہوتے تو میں ابراہیم علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بنا لیتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ دوستی کا جو انتہائی مقام کوئی آدمی اس کو یہ شرف مل سکتا ہے تو اللہ نے اس شرف میں مجھے اپنے ساتھ اپنی دوستی میں لے لیا. وگرنہ وہ شرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا میرے نزدیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے جو کم درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کا ہے کہ اس مقام پہ بھی کوئی نہیں پہنچ سکا. 100 درجے اگر دوستی کے تھے تو 100ویں درجے میں اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا مجھے مثال کے طور پہ، اور 99 نمبر کا جو درجہ تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہی ہے. یہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اگر 100واں درجہ خدا نے میرے لیے نہ رکھا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنے ساتھ 100ویں درجے میں لے لیتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ تھی. اسی لیے فرمایا اس مسجد میں کھلنے والے جتنے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے مقام پہ اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہے. اور جب عورتوں نے کہا خواتین نے کہ اللہ کے رسول بڑے نرم دل ہیں اور وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر، ابو بکر کو جا کے کہو کہ میری جگہ پہ نماز پڑھائیں گے. اور آپ نے فرمایا اللہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میری جگہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آئے، اور ایمان والے بھی دیکھنا اس بات سے انکار کر دیں گے میری جگہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں مانے. اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا یار بنا لیا. یہی بنیاد ہے وہ جو پہلے بارے میں آیا تھا نا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور ابراہیم و ربہ کی جو بحث تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنا لیا یا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ باتیں کی اور اللہ نے انہیں مان لیا. اس مقام پہ وہ یہی خلت کی بات تھی کہ اتنی گہری دوستی. اشکال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تو سارے ہی ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بہت بڑا اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، عیسائی بھی تعظیم کرتے ہیں. تو عیسائیوں اور یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرستش اور عبادت کے بھی قائل تھے، کیونکہ وہ خدا کے یار ہیں، خدا کے دوست ہیں، تو دوستوں کی بھی عبادت ہو جانی چاہیے اللہ کے علاوہ. علیہ باللہ خدا نے اگلی آیت میں رد کر دیا. اللہ نے فرمایا دوستی اپنے مقام پہ، لیکن